ناظرین، ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے ایران کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو ایران نے اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کے جواب میں جوابی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ اگر اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گلانٹ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہران پر حملہ مہلک، متناسب اور حیران کن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل حملے جارحانہ تھے لیکن نشانہ درست نہ ہونے سے ناکام ہوئے۔ یوآف گلانٹ نے کہا کہ ہمارے حملے ایسے ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا اور کیسے ہوا، وہ بس حملوں کے نتائج دیکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کے جواب میں ایران کے جنرل مرتضیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اسرائیلی حملے پر جوابی حملے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایرانی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک بھی حملہ ہوا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایران پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہو سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اندر اہداف کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کے ایرو ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم دفاعی نظام ہمارے حملے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ اسرائیلی فوجی اہداف پر حالیہ جوابی حملوں میں ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے F-35 لڑاکا طیاروں کی بڑی تعداد تباہ ہوئی ہے۔ تہران میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی انقلابی گارڈز کے مشیر بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری نے کہا کہ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیلی حکومت کے خلاف جو میزائل فائر کیے ان میں سے 90% نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ابراہیم جباری نے کہا کہ ایرانی حملے میں کئی اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میزائل حملوں کے دوران سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر حملوں کے ذریعے 90% میزائل نشانے پر لگے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ دوسری جانب ایران کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ تہران نے خلیج کی تمام عرب ریاستوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی فضائی حدود یا اڈے ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت دی تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے ایسے وقت میں یہ تبصرہ کیا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد سے اسرائیل کے رد عمل کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں جس میں عرب ریاستوں کا کردار بھی زیر بحث ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ایران نے خلیجی ریاستوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا اڈے استعمال نہ ہونے دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تمام خلیجی ممالک کا مشترکہ فیصلہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کے مطابق یہ گفتگو گزشتہ ہفتے قطر میں ہونے والی ایشیا کانفرنس کی راہداریوں میں ہوئی تھی جب خلیجی ریاستوں نے تہران کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ میں غیر جانبدار رہیں گے۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ خلیجی ریاستوں کو یہ پیغام خطے میں استحکام کے لیے اسرائیل کے خلاف علاقائی اتحاد اور یکجہتی پر زور دینے کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عرب ممالک پر واضح کر دیا گیا کہ اسرائیل کو خلیجی ممالک کی فضائی حدود یا ہوائی اڈوں کے استعمال کی اجازت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ بات چیت میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا کہ اگر ایران کی تیل کی پیداوار کسی کشیدگی کی وجہ سے کم ہوتی ہے تو خلیجی ممالک اپنی پیداوار بڑھائیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کی جگہ پر وہ خود کو رکھ کر سوچیں تو ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے متبادل پر غور کریں گے۔ جو بائیڈن ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی بھی مخالفت کر چکے ہیں۔ ایران نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر 400 سے زائد میزائل داغے تھے جس میں اسرائیل کی 3 ایئر بیسز اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی القدس فورسز نے اسرائیل پر حملے میں 90% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں میں نیواتیم ایئر بیس سمیت مختلف ایئر بیسز اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر میزائل گرنے کی تصدیق بھی کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ایرانی میزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق میزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی عمارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ میزائل حملے میں فضائیہ کے کسی بھی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا۔